میں ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں کہ انگریز نے قرآن کے نسخے جلانا شروع کیے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا تھا او انگریز تو قرآن کو ختم اس طرح نہیں کر سکتا، تو برق کو جلا سکتا ہے لیکن 30 پارے جو سینوں میں محفوظ ہیں وہ کیسے جلائے گا؟ انگریز بھی دنگ رہ گیا۔ تو علماء کو فکر یہ تھی کہ قرآن کو کیسے بچایا جائے، اسلام کو کیسے بچایا جائے، اس لیے انہوں نے زور بہت دیا قرآن پہ، حدیث پہ۔ یہ ان علماء کا احسان ہے، ورنہ آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے اگر علماء نے اس وقت اسلام کو بچانے کی فکر نہ کی ہوتی۔ جو باتیں کرنا تو آسان ہے کہ مولوی لوگ جو ہے پیچھے ہیں، بڑے بیکورڈ ہیں، مدرسوں میں یہ نہیں پڑھاتے وہ نہیں پڑھاتے۔ بھائی صاحب مدرسوں کے علاوہ بھی جو 98% بچے ہیں وہ مدرسوں سے باہر ہیں، ان کی فکر کرو۔ پینٹ پہننے والے، انگلش جاننے والے تجھے مولویوں پہ جو ہے تبصرہ کرنے کے بجائے اور گوار میں بیٹھ کے تجزیہ کرنے کے بجائے تجھے خود کو مسلمانوں کا اسکول قائم کرنا چاہیے تھا، تجھے مسلمانوں کے لیے کالج قائم کرنا چاہیے تھا۔ علماء کا احسان ہے، اور آج یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بیچ میں جو ہم سے تھوڑی سستی ہو گئی کہ دوسرے علوم کی طرف دھیان نہیں دے پائے، لیکن اب جو ہے ہر مدرسہ یہ کوشش کر رہا ہے کم سے کم ہر مدرسہ 12ویں تک ساتھ میں لے کے چلے۔ ضرورت ہے یہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا محمد صاحب کی تشریف فرما ہے، سلطانہ کے اندر ایک الگ بلڈنگ بنائی ہے تاکہ ان عصری علوم سے بھی ہمارے بچے کولے نہ رہیں۔ اسلام علم میں تقسیم نہیں کرتا، یاد رکھنا، علم میں کوئی تقسیم نہیں۔ نبی نے نفع دینے والا علم اللہ سے مانگا ہے، ہر نفع دینے والا علم اللہ سے مانگا ہے۔ تو اس لیے سارے علوم پہ تمہارا دسترس تھا، تمہارا قبضہ تھا، لیکن ہم سست ہو گئے، ہم پڑھائی چھوڑ ہو گئے، ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی، اس لیے دوسرے لوگ استاد بن گئے۔ ورنہ یہ یورپ جو آج علوم پہ فخر کر رہا ہے یہ مسلمان کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے جو علم سیکھا ہے وہ اسپین سے آیا تھا۔ اسپین میں کون تھے؟ صحابہ کے شاگرد تھے۔ صحابہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اگر ابن رشد نے آتا، الفارابی نے آتا، البیرونی نے آتا، وہ الفارابی جس نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا ترجمہ کیا، انہوں نے یورپ کو سمجھنا۔ ارسطو کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، یورپ جنگلی انسان تھے، علم سے دشمنی تھی ان کو، مسلمانوں نے ترجمے کر کر کے ان کو علم سکھایا ہے۔ یہ ان کا استاد، مسلمان ان کا استاد رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے چند صدیوں سے ہم کمزور ہو گئے۔ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی، ریسرچ کرنا چھوڑ دیا، ورنہ قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے البیرونی نے جو ہے ریسرچ کرنا شروع کیا تھا، وہ سائنسداں کے ساتھ ماہر فلکیات بھی بن بیٹھا۔ وہ کون تھا؟ الکندی، دنیا کا سب سے بڑا انجینئر مسلمان تھا، ہمارے اداروں سے نکلا تھا۔ آئیے واپس اسی علم کی آل راؤنڈر کی طرف آئیے۔ میں اپنے بچوں کو کہا بھی کرتا ہوں آل راؤنڈر بنیے۔ یہ 20 دور ہے، بلکہ 5 اوور کی بات ہو رہی ہے۔ وقت بہت تیز رفتاری سے چل رہا ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں آل راؤنڈر افراد چاہیے، آل راؤنڈر۔ صرف آپ جو ہے بیٹنگ کر لیں گے آپ کو ٹیم میں کوئی نہیں لے گا، آل راؤنڈر کی ضرورت ہے۔ دین کے بھی ہوشیار بنو، دنیا کے بھی ہوشیار بنو، یہ ہے صحیح آل راؤنڈر۔ آپ عصری علوم بھی حاصل کریں اور دینی علوم بھی حاصل کریں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، بن گیا تو ڈاکٹر، بن گیا منتری اور وہ کیا کو منتری ہے۔